الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سب. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین،
بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اپنیاں رحمتاں، مغفرتاں، بخششاں دے نال اختتام پذیر ہون والا ہے۔ جدا آج آخری جمعہ شاید آئندہ سال زندگی رہوے یا نہ رہوے، اور ایسیاں سعادتاں، ایسیاں برکتاں ولا نصیب ہوویں یا نہ ہوویں، خوش نصیبی دی انتہا ہے انہاں لوگاں دی کہ جنہاں کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ انہوں نے اس ماہ مقدس دے صحیح معنیٰ دے اندر روزے بھی رکھیں اور صحیح معنیٰ دے اندر اس رمضان مبارک دے حقوق بھی ادا کیتے ہیں۔ فضائل، برکات گزشتہ ترے جمعہ دے اتے مختلف علماء کرام کو لو تساں سنتے رہے ہو کہ اس رمضان مبارک دے اندر نہ صرف روزہ بلکہ روزے دے نال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میں بھی بہت سارے فریضے سر انجام دیتن، چنانچہ بدر دا معرکہ اسے رمضان مبارک دے اندر، فتح مکہ اسے رمضان مبارک دے اندر، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی وفات حسرت آیات اسے رمضان مبارک دے اندر، اور سیدہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ صدیقہ بنت صدیق حضرت سیدہ اما عائشۃ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی وفات حسرت آیات بھی اسے رمضان مبارک دے مہینے دے اندر، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت بھی اسے رمضان مبارک دے اندر ہے۔ تو برادر محترم حضرت مولانا عبد الغفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میں کو ارشاد فرمائے کہ آج دے خطبے دے اندر
حضرت ام عائشۃ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دی شان تے منقبت اودے اتے تھوڑی جی روشنی پاؤ کہ اسارے علماء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اسارے علماء کرام بزرگان دین رمضان مبارک دے اندر جتھاں بنا چیزاں تے زور دے دن اما عائشۃ الصدیقہ دا تذکرہ ذرا گھٹ کرے دن تا آج اما سین دا تذکرہ کر کے ذرا اپنے تے دوستاں دے ایمان کو جلا بخشو۔ جمعہ دا مختصر جی وقت ہے، میں لمبی چوڑی تفصیل نہیں عرض کرنی، اما عائشۃ الصدیقہ عفیفہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شان، انہاں دی شان دا عنوان بئی الفاظ اگر میں آکھاں کہ موضوع توجہ کرے سو موضوع شان اما عائشہ دا ہے تے ہک مجلس دے اندر مقرر میرے آقا محمد الرسول اللہ ہیں تے ہک مجلس دے اندر مقرر تے بیان کرن والا خود خدا ہے۔ کون اما عائشۃ الصدیقہ؟ جیڑی بیٹی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی، جیڑی بیوی ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ دی، تے جیڑی اما ہے سیدنا علی المرتضیٰ دی، جیڑی اما ہے سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی۔ کیا عظمتاں ہو سن، کیا شان ہو سی، کیا مقام ہو سی کہ کہیں بیان کرن والا میرا آقا محمد مصطفیٰ تے کہیں بیان کرن والا خود آپ خدا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر بڑا مشہور واقعہ موجود ہے، میں وہ واقعہ نہیں بیان کرنا بلکہ اپنا استدلال اما دی شان دا وہ مستنبت تے مستخرج کر کے تو کو دسنے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد دی تیاری فرمائی، مشرکین دے نال لڑائی کرنی ہے، قتال کرنے، جہاد کرنے۔ ایک وقت ہے کہ میرے آقا بدر دے اندر آئے نا تے کافراں دے نال لڑائی لڑنی پئی ہے۔ میرے آقا احد دے اندر آئے نا تے کافراں دے نال لڑائی کیتی ہے تے تاں فتح حاصل ہوئی ہے۔ بدر دے اندر لڑائی کیتی ہے، جنگ کیتی ہے تے تاں فتح حاصل ہوئی ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تسا سب جان دے وے
کہ میرے آقا خیبر دے اندر صحابہ کو نال لا کے آئین حضرت علی دے ہاتھ دے اندر جھنڈا لے کے آئین تاں بھی لڑائی لڑنی پئیے، جنگ کرنی پئیے، قتال کرنا پئے تے تاں فتح حاصل ہوئیے، تاں کامیابی حاصل ہوئیے، کامرانی حاصل ہوئیے۔ لیکن اج اس جنگ دے اندر جیدہ نام غزوہ بنی مصطلق میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم دے نال اما عائشہ الصدیقہ کو نال لا کے آندے پین، نال گھن کے آندے پین، اجل میدان جنگ دے اندر نہیں پہنچے، جنگ والی جگہ دے اتے نہیں پہنچے۔ میری اما عائشہ الصدیقہ دی عظمت شان ویکھو، مقام ویکھو کہ مشرکین نے، کافروں نے صلح دا جھنڈا لہرا کے میرے آقا کو پیغام دیتے کہ اج اس جنگ دے اندر عائشہ الصدیقہ نالن اساں بغیر جنگ دے، بغیر لڑائی دے تسلیم کرے دے ہوئے علاقہ توڑے حوالے کرے دے آئے۔ جنگ دی ضرورت پیش نہیں آدھی۔ میری اماں عائشہ الصدیقہ دا، میری اماں عائشہ الصدیقہ دا اللہ دے ہاں مقام ویکھو، اللہ دے ہاں شرف ویکھو، اللہ دے ہاں کرم ویکھو، اللہ دے ہاں عزت افضائی ویکھو کہ ہر جنگ دے اندر میرے آقا لڑائی کریں دن، صحابہ لڑائی کریں دن، فتح حاصل ہو دیئے، کامیابی حاصل ہو دیئے۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم مبارک اللہ نے ایسا بابرکت بڑھائے کہ عائشہ آج سجدے دے اندر سر رکھنا تیرا کم میں تے بغیر جنگ بغیر لڑائی دے کامیابی تے کامرانی عطا کرنا میرے اللہ دا کم میں۔ اما عائشہ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ اس مقام تے پڑاؤ فرمائے، صبح ہوئے قضائے حاجت دے واسطے آپ دور تک چلیاں گئیاں اور گلے دے اندر آپ نے ایک ہار پاتا ہویا آئی جڑا کہ منگ کے گھنائیاں ہن۔ ایک سہیلی دے کولو اچانک ہتھ بھرے دیاں، ہار کوئی نہیں، آپ ہار تلاش کرن دے اندر لگ گئے۔ انہوں صبح ہوئیے تے میرے آقا نے قافلے دی کوچ دا حکم دیتے، صحابہ اکرام نے حضرت اما عائشہ الصدیقہ دا کجاوہ مبارک اٹھتے رکھے، چونکہ آپ عمر دے اندر چھوٹیاں ہن، وزن بھی کوئی اتنا زیادہ نہ ہو، ہلکا پھلکا وزن ہی، صحابہ کو محسوس نہیں ہویا کہ اما سین کجاوے دے اندر موجود ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ میرے آقا کو بھی معلوم نہیں ہویا، صحابہ کو بھی معلوم نہیں ہویا۔ جب قافلہ مدینہ طیبہ دے اندر پہنچے تے میرے آقا اما سین دے کجاوے کول آئین، کیا ویکھن تے اما عائشہ الصدیقہ کجاوے دے اندر موجود نہیں ہیں۔ سینے دائیں بائیں صحابہ تو پوچھے آؤ، کسی کو بھی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ انہوں حضرت صفوان بن معطل صحابی رسول جنہ دی ڈیوٹیوں دی آئی کہ جتھا قافلہ پڑاؤ کرے ہا
وہ پیچھا رہے کہ میل دو میل دے اتے والباد دے اندر آنے کہ تاکہ کوئی ڈٹھی ہوئی شے سٹی ہوئی شے گمشدہ شے کسے صحابی دی کوئی ہوئے او چاہ کے گھننا دے حضرت ام عائشہ الصدیقہ جب ہار تلاش کرے دیا دیر کر کے واپس آئیاں ویکھن پڑاؤ دے مقام تے نہ حضور موجود ہے نہ صحابہ موجود ہے نہ قافلہ موجود ہے آپ اسے مقام تے اپنی چادر مبارک پا کے سو گئیاں سم گئیاں کہ جب حضور مدینہ پہنچ کے میں کو نہ پیسن ضرور کسے کو بھیجے سن تے حضرت صفوان انہوں جب آئین انہاں نے ڈٹھے دور کو لو کہ برقع دے اندر کوئی ستا ہوئے انہاں نے لا الہ الا اللہ پڑھے اما اٹھی کے بیٹھی ہیں انہاں سواری بلہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ اما عائشہ الصدیقہ اے بہ گئن قافلے دے اندر فرمینی ان صفوان نے کوئی گل کی تھی نہ میں کوئی گل کی تھی انہوں مدینہ دی اندر حضور واپس کسے صحابی کو بھیجیں دے پائیان کہ حضرت صفوان دی سواری نظر آئیے اما عائشہ اترین تے گھر دے اندر چلیاں آئین تے منافقین مدینہ نے بدتمیزی دا طوفان کھڑا کیتے کیونکہ منافق ہمیشہ نبی دے گھر دی تاڑ دے اندر رہنن کہ نبی دے گھر کیا ہو رہی ہے میرے دوستو میرے بزرگو انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیتا گلیاں دے اندر چوکاں دے اندر بازاراں دے اندر شور برپا کیتے نے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال کہ میری عائشہ دے بارے دے اندر ایسیاں گفتگواں ایسیاں گلاں ایسیاں گالی میرے آقا گھر دے اندر تشریف گن لائن آکے اما عائشہ الصدیقہ دے نال بہنن انہاں کو خبری کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں ایک دن صبح اٹھ دین مستاح نالن اور آپ قضاء حاجت واسطے جا رہی ہیں اچانک حضرت مستاح دا پیر پھسل دے تے زبانی چوں نکل دے حالکہ مستاح اما عائشہ فرمینی ہیں اے مستاح دی اما اپنے بیٹے کو کیوں برا بھلا پیا دیئے آپ نے فرمایا تو کو علم نہیں ہے کیا تارے بارے دے اندر مدینے دے وچ پراپگنڈے جاری ہیں گلنا جاری ہیں اور مستاح بھی اس پراپگنڈے دا شکار ہے میں اپنے بیٹے کو تارے قدمہ تو قربان کر چھوڑا میں منع کیتم پر اس دی زبانی چوں تارے بارے دے اندر غلط گل سنیے اما فرمینین میں کو تاں پتہ چلے میں گھر آئیا حضور محزون غمزدائن میں حضور دی خدمت عرض کیتے ناز نال کہ آقا اگر میں کوئی اجازت ہوئے میں اپنے ماں باپ دے گھر چلی ونیا میرے محبوب نے بھی میری گل سمجھی نہیں ہے فرمائنے جا عائشہ چلی جا اما سین فرمینیل میں گھر دے اندر آئیا اگے آدھی ہم ابا استقبال کریں دائی اما استقبال کریں دیائی اج آکے دے دیا گھر دا سما عجیب ہے ابو بکر بھی ہکونے دے اندر رو رہے ہیں اور اما بھی ہکونے دے اندر غمزدہ ہو کے رو رہی ہیں
کہ جائے کہ میں کو تسلیاں دے منا، میں باپ کو تسلیاں دینیا، اماں کو تسلیاں دینیا۔ اماں آدھیے عائشہ معلوم نہیں ہے کہ سادہ گھر تے او گھر ہا کہ جے گھر دے بارے دے اندر اللہ دا قرآن آدے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اس گھر دے اتے اللہ دا سکینہ نازل ہوندا ہا۔ اج اے پورا گھر مضطرب ہے۔ میں تے اے سمجھدا کہ میرے اللہ دا قاعدہ ضابطہ ہے کہ میرا مالک جتنا بڑا کہ کو انعام دیں دے، اتنا بڑا امتحان گھن دے۔ غزوہ بنی مستلق اما عائشہ دے صرف ونجن نال فتح ہوئے، خوشی ہوئی ہے۔ ہن میرا مالک امتحان گھندا پائے، آزمائش گھندا پائے، ابتلا گھندا پائے۔ اما عائشہ تو صدیقہ فرمینیاں کہ میں اما دی اجازت دے نال ایک مسلح چاہتے گھر دے ایک کونے دی اندر ون کے تے اللہ دے حضور رومن شروع کیتے، دھومن شروع کیتے کہ میرا اللہ میں تیری بندیاں، تو میریاں خلوتاں بھی جان دے، میریاں جلوتاں بھی جان دے، میرا بچپن بھی تیرے سامنے ہے، میری جوانی بھی تیرے سامنے ہے۔ میرا اللہ میرے سارے معاملات دا جان والا تو ہے۔ اللہ تیرا حبیب، تیرا محبوب او تے نہیں جان دے پر تو تے جان دے۔ میں اللہ دی ذات تے توکل تے بھروسہ شروع کر کے اللہ دے حضور اس دیاں مناجات شروع کی تیاں۔ انہوں میرے آقا محبوب مدینہ طیبہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر جمع ہوئے، صحابہ کرام کولو مشاورتاں جاری ہیں، مشورے جاری ہیں کہ عائشہ دے بارے دے اندر کیا خیال ہے، کوئی کچھ آ دے، کسی نے کچھ آکھے۔ حضرت علی نے فرمایا آقا تو کو بیویاں دی کمی کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تے گھر دی لونڈی کو لو پوچھ گھنو، وہ زیادہ جان دیاں، زیادہ علم انہوں کو۔ میرے آقا نے فرمایا میں لونڈی کو لو کیا پوچھ لے، خود عائشہ دے کو لبینا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کے آئے نا، اما عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر ابو بکر صدیق مغموم نظر آندن، پریشان نظر آندن، اما سائن پریشان نظر آدین۔ حضور علیہ السلام آکے اس چار پائی تے بیٹھے، جائے چار پائی دے اتے اما عائشہ صدیقہ بیٹھی آل نبوت آکے بیٹھی ہے۔ اما عائشہ فرمینین کہ میں خیال کیتے کہ میرے محبوب کچھ میں کو تسلی دیون واسطے آئے ہو سن، لیکن میرے آقا نے فرمایا عائشہ اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو گیا ہوئے اللہ دی طرف رجوع کرو، میں محمد بھی دعا کرے نا تو سب بھی رجوع اللہ کرو۔ اما سین فرمے دیل جب میرے آقا نے میں کو یہ جملہ آکھے میرے پیرا دیاں تلیاں چوں زمین نکل گئی ہیں اور میرے دماغ دے اندر بھونچال آ گئے، میں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہویا کہ اللہ میرے حبیب جڑے کہیں پیار نال میں کو حمیرہ آدیل، کہیں پیار نال عائش آدیل، کہیں اتنی محبت دا اظہار کہ پانی جس مقام تو پیالے تو میں پیواں ہوں مقام تو مولا کے پینے ہل۔ میرا بچہ ہویا
پی کے میرے آقا خوش ہو دے میں جس زبان نال مسواک نرم کر کے دینا ہو میرے آقا اس مسواک کو ولا دھو دینا حل اسے مسواک کو میری لعاب نال آپ مسواک فرمے دے حل تے حضور آج میں کو اے عہدے پائن کہ عائشہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوئے تو اللہ دی طرف رجوع کرو اب عائشہ تو صدیقہ فرمینین میں بس حضور کو اتنا آگ سکیا کہ آقا میرا تے اج وہ حال ہے جڑا حضرت یوسف علیہ السلام دے والد دا حال آئی میں کو نام تک بھی بھول گئے حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام انہاں دا کیا آئی بس میری اکھاں یہ چوں سیل رواں جاری حل تے زبان دے اتے ہے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ اللہ میرا رومن تیرے اگے میرا دھومن تیرے اگے میرے آقا نے رخ انور پھیر گدے اما فرمینین میں اپنی اپیل سپریم کورٹ دے اندر دائر کر چھوڑیے اللہ دے حضور دائر کر چھوڑیے تے میری ارداس میری ارداس میری او اپیل جڑی اللہ دے حضور میں کیتی ہے مالک لم یزل نے سنی تے رب کائنات نے توجہ کرائے میں ایک جملہ آکھن لگا جب اب عائشہ صدیقہ نے اپیل رب دے حضور دائر کیتی ہے اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل میری عائشہ دی فائل چاہ کے گھناؤ عائشہ دی فائل چاہ کے گھناؤ اللہ یہ عائشہ دا مقدمہ فرمایا یہ میرا مقدمہ ہے اللہ تیرا مقدمہ کیویں ہے تیرا مقدمہ کیویں ہے اللہ فرمائے دے میرے نبی نے میرے محبوب نے اے شادی اپنی مرضی نال تے نہیں کی تھی بلکہ عائشہ کو نبوت دے گھر دے اندر مائیں بھیجے تو اس واسطے اے میرا مقدمہ ہے فائل گھناؤ فائل آئیے ہاں جبریل عائشہ دے صفائی دے اندر گواہی میرے نبی نے نہیں دیتی اللہ او کیا گواہی دے من اگر او گواہی دے من ہاں لوگ آکھل کہ خامد اگر بیوی دیاں صفائیاں بیان نہ کرے تول کون کرے اچھا ابو بکر نے کوئی گواہی نہیں دیتی اللہ اگر ابو بکر گواہی دے وے تے او تے باپ او تے ابا ہے لوگ آکھل اگر باپ بیٹی دی صفائی نہ دے وے اور کون لے سی اچھا اماں نے صفائی دی اندر کوئی گواہی نہیں دیتی اللہ اگر اماں اوندا تک امی بیٹی دیاں صفائیاں بیان کرنا ہوں دے بیٹی دیاں ستھرائیاں بیان کرنا ہوں دے اماں نے بھی کوئی گل نہیں کی تھی اللہ نے فرمایا اچھا بد جبریل جے میرے محبوب نے کوئی گواہی نہیں دیتی جے ابو بکر نہیں دیتی جے ابو بکر دی گھر والی نے نہیں دیتی جے اسماء بنت صدیق نے نہیں دیتی تب میں خدا آپ صفائی دا گواہ بننا فرمایا معاملہ عائشہ دائے
کیس عائشہ دائے اپیل دائر کی تیس گواہیاں میں آپ نے نہ پیا اللہ تو کیا پیا کریں دے تو پیا کریں دے کیا پیا کریں دے فرمایا اے او گھرانا ہے اے وہ گھرانا ہے صداقت دا گھرانا ابو بکر دا گھرانا خدا دی قسم کہ جدے احسانات محمد کریم آدن میں بھی نہیں لہا سکتا نوجوانوں توجہ کرے سو میری گل دل دے خانیاں تے لکھ سو کیویں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سن دے رہا دے وے تو ساؤ کہ جناب میرے آقا نے میرے محبوب نے اہل بیت دے اتے چادر تطہیر دیتی سن دے رہا دے وے کوئی نا ہر روز آزان دے نال آیت بھی سن دے ہوں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ نبی نے چادر تطہیر دیتی کہ دے اتے سیدہ فاطمہ دے اتے سیدنا امام حسین دے اتے امام حسن دے اتے حضرت علی دے اتے کیندی چادر آئی بولو کیندی چادر آئی نبی دی چادر جے چادر کو چادر تطہیر آکھیا گئے اے نبوت دی چادر نبوت دی چادر نبی دی چادر جے چادر کو چادر تطہیر آکھیا گئے سادہ عقیدہ سادہ ایمان ہے چادر بھی برحق تے جڑے چادر دے تلے آئے او بھی برحق اتھا چادر نبی دی چادر نبی دی تے چادر دے تلے آمن والے اہل بیت نبی دا گھرانا نبی دا گھرانا امام حسن امام حسین سیدہ فاطمہ حضرت علی نبی دی چادر دے تلے آئے اے نبی دی چادر ہے تے ہجرت جب میرے آقا نے کیتی ہے میرے محبوب نے کیتی ہے تے سائیں مکہ تو مدینہ منورہ دے اندر پہنچن حضور تے حضرت ابو بکر ون کے بیٹھن لوگ ملن واسطے آ رہے ہیں اہل مدینہ نہ میرے آقا کو جان دن نہ ابو بکر کو جان دن ملن والے آمن والا آ کے پہلے حضرت ابو بکر کو مل دے وقت حضور کو مصافحہ کریں گے پہلے ابو بکر کو مصافحہ وقت حضور کو مصافحہ ابو بکر رازدار نبوت جان گئے بھانپ گئے کہ لوگوں کو غلطی ہو رہی ہے سجان دے اندر فوراً اٹھن ابو بکر صدیق تے اپنی چادر اتار کے حضور دے اتے چھان کر کھڑن کیا کر کھڑن چھان کر کھڑن تلے نبی اتے چادر صدیق اتھاں چادر تطہیر چادر نبوت دی تے تلے اہل بیت اتھاں خود میرے محبوب تے اتے چھان کرن والے حضرت ابو بکر صدیق اے ردائے صدیقی اور ردائے تطہیر عربی دے اندر ردا چادر کو آدھن ایک ردائے تطہیر جڑی کے اہل بیت دے اتے آئیے ایک ردائے صدیق جڑی نبوت دے اتے آئیے تے آج اللہ جب اما عائشہ صدیقہ دے کیس دا فیصلہ
مسئلہ سناون لگے تے اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل ردائے نبی اہل بیت تے آئی، ردائے صدیق نبی تے آئی، تے اج میں خدا دی اے ردائے نور گھن ونج جڑی عائشہ صدیقہ دے سر تے پواؤ۔ کہ دے سر دے پواؤ؟ امی عائشہ تو صدیقہ دے سر دے ہوتے اللہ فرمائے دے میری چادر آرو چادر کو ردائے نور آکھا گئے۔ کیڑی چادر آکھا گئے؟ نور۔ ایک آیت نہیں قرآن دی، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 5 نہیں، 6 7 نہیں، 8 9 نہیں، 10 11 نہیں، 19 آیات ہیں قرآن دی۔ کتنیاں؟ 19 آیات۔ اللہ بھیجن والا فرمایا جبریل میں تے کو آکھیا آئی اے مقدمہ میرا مقدمہ ہے، اے مقدمہ میرے نبی دا نہیں، اے عائشہ دا مقدمہ میرا مقدمہ ہے۔ میرے آقا ان عائشہ صدیقہ کول باہر اٹھن تے سامنے جوان نظر آ گئے، جنا نظر آ گئے۔ میرے آقا مغمومن فرمیندن عمر ٹھہر جا یار، اے جڑیاں لوگاں دیاں گلاں سن دے پے وے، تساں بھی سن رہے ہو، میں بھی سن رہی ہوں، لوگ رائے پہلے دن عمر تیری کیا رائے ہے؟ میرے آقا کو حضرت عمر آدن میرے محبوب ناراض نہ ہوتا تو آدھے سوال تو پہلے میرا سوال ہے۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ عمر آدن آقا اے عائشہ تو آدھے گھر میں بھیجیے؟ فرمایا نہیں۔ ابو بکر بھیجیے؟ فرمایا نہیں۔ آقا عثمان علی بھیجیے؟ فرمایا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اے عائشہ تو او ہے کہ میرے نکاح دے عمل کو لو پہلے 3 راتاں خواب دے اندر ریشم دے خرقے دے ہوتے ایک تصویر جبریل میرے کول گھن کے آندے رہے نے۔ جب عائشہ نکاح دے اندر آئیے تب عین ہی اے اوہ تصویر آئی کہ جڑی عائشہ تو صدیقہ دی خود خدا میرے کول بھیجی کہ ما تزوجت شیئا من نسائی ولا بناتی الا بوحی، کوئی میں شادی نکاح اپنی مرضی نال نہیں کیتا مگر جو کیتے اللہ دے حکم نال کیتے۔ حضرت عمر عرض کرے دن آقا جے اے گلے توت خدا نعوذ باللہ ایسا کملا نہیں، نعوذ باللہ ایسا بھولا نہیں کہ نبی پاک ہوئے بیوی نہ پاک دے وے، زبان وچوں اے جملہ نکلے کہ سبحانکا سبحانکا هذا بہتان عظیم۔ بس حضرت عمر دا اے جملہ کھنہا حضور خوشی خوشی اتھا گھر دی اندر آئین وطم عائشہ صدیقہ دی 4 پائی آپ دی 4 پائی حضور بیٹھن۔ اما فرمینیاں میں ڈٹھے میرے آقا دے ہوتے واحد دے آثار نظر آمن لگ گئن، پسینے دے قطرات موتیاں دی چرا پیشانی دے ہوتے چمکن لگ گئن۔ میں سمجھ گئیا کہ شاید اللہ دی طرفوں کچھ گلاں آ رہی ہیں۔ اما سین فرمینیاں جب میرے آقا نے چادر ہٹائیے فرمائے عائشہ مبارک ہوئے تیری صفائی دے اندر اللہ نے 1 2 نہیں پوری سورت نور نازل فرما دیتی ہے۔ بس حضور دائے فرما منا اما سین فرمے دیل میری امی دوڑ دی آئی ہے
آکھن لگی عائشہ اٹھی حضور دے قدمے پہ حضور دا شکریہ ادا کر. اما حسین فرمے دیل میں ناز نال آکھے می اما میں حضور دا شکریہ ادا کرن کولو پہلے اپنے اس خدا دا کیوں نہ شکریہ ادا کراں جے میری برات دے اندر سورہ نور نازل کیتی ہے. میں نہ سمجھ دیم کہ اللہ پاک اتنا بڑا سٹیپ چاہ کے کہ جب حضرت یوسف تے تہمت لگی ہے گواہی بچے نے دیتی ہے. جب حضرت عیسیٰ دے اتے تہمت لگی ہے رب نے گواہی عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ تے تہمت لگی ہے گواہی حضرت عیسیٰ نے بچہ ہومن دی صورت دے اندر دیتی ہے. لیکن جب معاملہ عائشہ الصدیقہ دا ہے اللہ فرمائے کیس میرا اپنا ہے وکیل صفائی بھی تے گواہ صفائی بھی میں خود آپ بڑھدا پیا. تو میرے دوستو میرے بزرگوں یہ میرا پہلا جملہ تقریر دا کہ موضوع شان ام عائشہ الصدیقہ تے مقرر خود خدا ہے. مقرر کون ہے؟ خود خدا ہے. آیات نازل فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. فرمایا خبیث عورتاں خبیث مرداں واسطے خبیث مرد خبیث عورتاں واسطے تے پاکیزہ عورتاں پاکیزہ مرداں واسطے تے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتاں واسطے. میرے دوستوں میرے بزرگوں اتھاں شان عائشہ مقرر خدا مقرر میرا اللہ تے اگلا جملہ شان عائشہ مقرر میرا محبوب محمد مصطفیٰ. آخری گل عرض کر رہی ہوں حدیث پاک دے اندراں دے جب میرے آقا انتہائی بیمار ہو گئے 17 دن میرے آقا کو بخار رہی ہے. کیا رہی ہے بولو؟ بخار. آج کل بخار دی وبا بڑی عام ہے. کوئی کرونا بڑے دا ودے کوئی کچھ بڑے دا ودے کوئی کچھ بڑے دا ودے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے بخار تھی وے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ رجوع کیتا کرو اللہ دو. کہ دو رجوع کیتا کرو اللہ دو رجوع کیتا کرو. قرآن پاک دے اندر آیات شفا موجود ہیں. کیا موجود ہیں؟ آیات شفا ویشفی صدور قوم مومنین. مولانا کو پوچھ گنا ہے اگر کوئی میرے کو پوچھنا چاہسی جمعہ دا ٹائم میں نہیں ویندہ تو وہ آیات شفا پڑھ کے بندہ پانی تے دم کر کے پیوے یقین نال میرا اللہ ضرور شفا عطا فرمے دے. میرے آقا کو بخار ہوئے صحیح تکلیف نہ لیں اور بستر مبارک چار پائی مبارک ہر روز ایک تو دوسرے حجرے دے اندر دوسرے تو تیسرے حجرے دے اندر حتیٰ کہ میرے آقا جب زیادہ علیل ہو گئے تکلیف نال ہو گئے آپ پوچھتے ہیں آئین غدن آئین غدن آئین غدن. کل میری چار پائی کتاؤں سی کل میری چار پائی کتاؤں سی کل میری چار پائی کتاؤں سی. ہرسن لعائشہ تا میرے آقا دا خیال مبارک کہ عائشہ دے گھر دے اندر میری واری کڈن ہو سی. نبوت چاہدی پئیے کہ میں اپنی آخری آرام گاہ
عائشہ صدیقہ دے گھر کو بنا. حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جب اپنے والد گرامی قدر دی زبانی ایک جملہ بار بار سنے، ہرشن لعائشہ تا، ہرشن لعائشہ تا، تمام امہات المومنین دی خدمت دی اندر حاضر ہوئیاں سیدہ فاطمہ الزہرا اور ون کے گزارش کی تینے کہ میرے بابا جان انہیں کو تکلیف ہے تے انہیں دا جی چاندے دل چاندے کہ میں عائشہ الصدیقہ دے حجرے کو اپنا مسکن بناوا، حجرے کو اپنا مسکن بناوا. تمام امہات المومنین اس بات تے راضی ہو گئیاں کہ اساں اپنے تمام حقوق عائشہ صدیقہ دے حق دے اندر پیاں معاف کریں دیا ہے. حضرت علی، حضرت عباس عین تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی چار پائی مستقل طور تے اما عائشہ الصدیقہ دے حجرے دے اندر. اللہ حجرہ کیڑا جے کو نبوت اپنا مسکن بنا رہیں گے، نبی اپنی آخری قیام گاہ بنے دے پین. فرمایا یہ حجرے دے بارے دے اندر اس اب عائشہ صدیقہ دے حجرے دے بارے دے اندر بھی حضور ہن خود پہ فرمینل کہ ما بینا بیتی، ما بینا بیتی، یہ جڑا میرا گھر ہے، یہ کہنا گھر ہے؟ بولو نا بھائی. حجرہ حضرت ام سلمہ دا بھی ہے، حجرہ ام حبیبہ دا بھی ہے، حجرہ حضرت حفصہ دا بھی ہے، حجرہ حضرت سودا دا بھی ہے، حجرہ حضرت صفیہ دا بھی ہے، حجرہ حضرت زینب دا بھی. ہاں لیکن حضور جو فرمیندے پین ما بینا بیتی، فیصلہ میرے آقا دا ہے کہ ایک دا گھر، فرمایا میں محمد دا گھر. اللہ کیسا گھر کہ ساری دنیا جنت لبھدی ودیے، ساری دنیا جنت ودی تلاش کرے دیئے، ساری دنیا جنت کو ودی گلے دیئے تے جنت اگھا ود کے اما عائشہ صدیقہ دے حجرے کو ودی گلے دیئے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، جہدے بارے حضور خود فیصلہ دے دے پائن، خود فیصلہ دے دے پائن کہ اما عائشہ صدیقہ دی اے دولت یعنی حجرہ عائشہ دن قیامت دا ہو سی. اللہ دی بڑی عدالت دی اندر اللہ ہر کہے کو لو پوچھ سی کیا گھن کے آئے ہوئے، کیڑے اعمال گھن کے آئے ہوئے، کیا گھن کے آئے ہوئے. علی تسا کیا گھن آئے ہوئے، عثمان تسا کیا گھن آئے ہوئے، عمر تسا کیا گھن آئے ہوئے، عائشہ تو کیا گھن آئی ہیں. اللہ میرے کو تا یہ چابیاں ہیں اس حجرے دیاں، کھول کے دیکھ گھن میری دولت اندر کیا ہے. جب حجرہ کھل سی تے دولت یا محمد مصطفیٰ ہے یا سیدنا صدیق اکبر ہے یا سیدنا فاروق اعظم. تو اے شان عائشہ بزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج بہت ہی زیادہ مظلومہ ہے میری امی. لوگوں کو پتہ نہیں کس مٹی دے بنے ہوئے، حیا نہیں آندی، شرم نہیں آندی، لحاظ نہیں آندی کہ جیدہ انتخاب نبوت واسطے خود خدا کرے. جیدے سر دے اتے چادر نور خود خدا آپ پواوے. ایسی عائشہ دے بارے دی اندر گلاں کرنا ماں سوائے بدبختی دے، ماں سوائے کفر دے اور کچھ نہیں ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جمعہ دا وقت میں 5-7 منٹ توالے مزید گدن معاف کر چھوڑا ہے. جذبے دی ہی گل ہوں دیئے تے دل کریں دے بھی گال کم از کم توالے ذہن تک پوری پہنچ بنجے. راضی بیٹھے ہو، ناراض بیٹھے ہوئے، راضی بیٹھے ہوئے. اچھا
ہن آخری گل جمعۃ الوداع، رمضان مبارک دا آخری جمعہ